اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندو مشرانو کشرانو زنانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما عزت مندو دا مرشد بلال ٹی وی دے زمانم فرحان شاہ دے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب حضرات خیروفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، اکثر گھر کے اندر اکثر خواتین میں اکثر حضرات کے اندر سر میں درد ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدھے سر میں درد ہوتا ہے، بعض اوقات پورے سر میں درد ہوتا ہے، اور جس کے آدھے سر میں درد ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک آنکھ میں بھی بڑا شدید درد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ سر نیچے کرتے ہیں تو بہت بڑا شدید درد ہوتا ہے، جب سب اوپر کرتے ہیں تو اس وقت درد کم ہو جاتا ہے، اور اس کو درد شقیقہ بھی کہتے ہیں۔ ہماری سرائیکی زبان کے اندر اس کو سج بارہ کہتے ہیں، مطلب جیسے سورج چڑھتا ہے تو یہ درد زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر رات کو شام کو جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ درد بھی کم ہو جاتا ہے، پھر دوسرے دن، اور یہ جب درد پرانا ہو جاتا ہے تو بہت سارے معاملات خراب کرتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ درد جنات کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو جنات نے کنٹرول کیا ہوتا ہے۔ اس پر ایک سوال بھی ہے۔ السلام علیکم بلال صاحب، میں نے پیر شمس الدین صاحب گولڑوی سے بیعت کی اور دم کی اجازت بھی ہے، کیا میں دم کرنا شروع کر دوں؟ اور پلیز کوئی سر کا درد کا دم کی اجازت عطا فرمائیں۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے اندر کوالٹیاں پیدا کریں۔ آپ جس جگہ پر ہوں گے لوگ آپ کی شکل کو نہیں دیکھیں گے، لوگ آپ کے کردار کی وجہ سے آپ کو چومیں گے، آپ کو پوجیں گے، آپ کی خدمت کریں گے، آپ کو پروٹوکول دیں گے۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو علم آپ تک منتقل کروں وہ سینہ بسینہ ہو، نہ کہ اس کے اندر ڈرامے بازی ہو، نہ اس کے اندر الجھنے والا کام ہو۔ اب میں اسی لیے بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ یہ بھائی اب بہت بڑی گدی سے بیعت ہیں لیکن مشاورت مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا دل جس کے اوپر آ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر میرے محترم، بالکل آپ دم کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر دو وصیتیں میں آپ کو کروں گا، کیونکہ آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے تو مشورہ ایک امانت ہوتی ہے تو صحیح دینا چاہیے۔ سب سے پہلے ان چیزوں پر آپ عمل کریں گے جو آپ کے مرشد نے آپ کو لاگو کی ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی شرطیں کوئی شرائط آپ کے اوپر لاگو نہیں کی، کیونکہ جو بڑے پیران عظام ہوتے ہیں وہ شرائط نہیں لگاتے، ان کے اپنے معاملات ان کے لوازمات ایسے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پابندی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن آپ نے جو مجھ سے رائے لی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اگر آپ کو جادو جنات کے دم کی اجازت مکمل طور پر دی ہے اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو بڑے پیران عظام ہوتے ہیں ان کا ایک ہی دم ہوتا ہے، جادو کے لیے بھی وہی ہوتا ہے، جنات کے لیے بھی وہی ہوتا ہے، سر درد کے لیے بھی وہی ہوتا ہے۔ تو آپ اگر سب کے دم کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ ایک صدقہ مقرر کر لیں اس عمل کی نیت سے، ہر مہینے میں 400 روپے، 500 روپے، 600 روپے، یا آپ اس سے زیادہ کما رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں، ہزاروں میں بھی کر سکتے ہیں، لاکھوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ ہر مہینے آپ نے ادا کرنا ہے تاکہ اس کی وجہ سے رجت بھی نہ ہو، آپ کے خاندان کے اوپر اٹیک نہ ہو، بہت سارے معاملات آپ کے الجھیں گے نہیں۔ دوسرے نمبر پر جو سر کے درد ہے، اس کے اندر میں سر درد کی اجازت آپ کو دے رہا ہوں، عمل بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے مریض کو اپنے پاس بٹھانا، اگر خواتین ہیں تو ان کو فون پر بھی دم کیا جا سکتا ہے، اگر حضرات ہیں تو ان کو سامنے بٹھانا ہے۔ مریض کو سامنے بٹھانے کے بعد اس کی یہ سر کے سامنے والے بال آپ نے 5-6 بال پکڑنے ہیں، خواتین کے نہیں پکڑنے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ اس کے پکڑیں، پھر آپ کے معاملات الجھ جائیں یا پھر بہت سارا کام خراب ہو جائے۔ آپ نے خواتین کو خود کہنا ہے، وہ اپنے بال خود پکڑیں گے۔ جو مرد حضرات ہیں تو آپ ان کو خود پکڑ سکتے ہیں، ان کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ پکڑیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ خواتین کے آپ نے بال نہیں پکڑنے، پھر آپ کو کہہ رہا ہوں خواتین اپنے بال خود پکڑیں گے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا حنان یا منان یا حی یا قیوم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا حنان یا منان یا حی یا قیوم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آپ 21 مرتبہ یہ لفظ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد آپ سر سے لے کر پاؤں تک اس کے پھونک مار دیں گے، اس کے دونوں کانوں میں ایک ایک پھونک مار دیں گے۔ اگر خواتین ہے تو اس کے کانوں میں پھونک مارنے کی ضرورت نہیں، دور سے بیٹھ کے آپ اس کو اشارتاً پھونک مار دیں، انشاءاللہ تعالی اسی وقت اس کا سر کا درد بالکل ختم ہو جائے گا یا بالکل کم ہو جائے گا۔ 3 دم آپ نے کرنا ہے، ایک دن کر لیں، دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن۔ اگر درد شقیقہ یہ سج بارہ کا درد ہے،
आधे सर का दर्द, आंख के अंदर दर्द है, तो उसको भी दम इसी तरीके से करना है। लेकिन उसको करना किस टाइम है, वो सुबह जब सूरज चढ़ रहा हो उस वक्त आपने करना, ना कि सूरज चढ़ चुका हो तो फिर आप इस दम को नहीं करेंगे। जिस वक्त सूरज निकल रहा हो उससे 10-15 मिनट पहले या उसी वक्त सेम जब वो सूरज निकल रहा हो तो आप उस वक्त दम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका मरीज ठीक हो जाएगा। इसी के साथ शाम को सूरज जब गुरूब हो जाए मगरिब की नमाज के फौरन बाद आप ये दम करेंगे तो इंशाअल्लाह 3 दम करने पड़ेंगे आपको, दर्द शकीका भी खत्म हो जाएगा, तमाम मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आपके कुछ सवाल आते हैं, वो भी बात करते हैं। क्या ये अमल दिन के वक्त भी कर सकते हैं? जी, कुछ मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस अमल के हवाले से कुछ सवाल हैं। आप उस अमल को दिन में नहीं करेंगे। वो अमल क्या था, जो काली मिर्चों का वो मैंने अमल बताया है, तो वो आप दिन को ना करें, सुबह सुबह के टाइम करें या फिर रात को करने, ठीक है। दूसरे नंबर पर अस्सलाम वालेकुम, मुझे इस अमल की इजाजत अता फरमा दें, किस वक्त करना चाहिए, टाइम भी बता दें। मेरी तरफ से बिल्कुल आपको इजाजत नहीं है किसी अमल की भी। बाबा मैं इस वजह से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को गौर से देखा करें, उसके अंदर इजाजत होती है, आप फिर मुझसे डायरेक्ट वो करते हैं, पर्सनल में मुझे आप डिस्टर्ब करते हैं या फिर आप यूट्यूब पर कमेंट्स की सूरत में वो करते हैं। तो मैं कहता हूं कि आपका टाइम कीमती होता है, उसको अपने पास रखा करें, उसके लिए मसले ना बनाया करें। बहुत सारे मामलात आपके उलझ जाते हैं जब उसके अंदर इजाजत बताई जाती है, टाइम का भी बताया जाता है, आप गौर से देखते नहीं, फिर इस फकीर को तंग करते हैं। तो फिर इस वजह मुझे गुस्सा भी थोड़ा सा आप लोगों पर आता है। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, हमारे घर के कुछ मामलात ऐसे हैं, हालात उलझे हुए हैं, क्या तमाम अफराद ये अमल कर सकते हैं? बिल्कुल, जिस घर में मसाइल हों उस अमल के लिए आप सारे घर वाले भी उस अमल को कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगी। मुझे उम्मीद है सर दर्द के हवाले से जो अमल आपको बताना चाह रहा था आपको बता दिया होगा। और जब भी आप अमल करें उस मरीज को कहें कि 10-20-30 रुपए की कुछ भी चीज़ मीठी या कोई भी चीज़ गरीबों के अंदर तकसीम कर दे, तो इंशाअल्लाह ताला सदका उसका बरल आप उससे निकलवाएं, इंशाअल्लाह ताला मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआगो भी हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए, दिन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। ज़मात पर ख़ास दुआ का खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।